پہلے تیار کیا ہے، پہلے تیار کیا ہے۔ یہ خاص اللہ کا تحفہ تھا، کسی اور نبی کے لیے نہیں۔ کتنی مرتبہ شک صدر ہوا؟ 4 مرتبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہ دیا؟ الم نشرح لک صدرک، محبوب کسی اور کام کے لیے نہیں، تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرا بوجھ ہم نے ہلکا نہ کر دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تیری کمر کو جھکا دیا تھا، اتنا بوجھ تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے ہر جہان میں تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تیرے ذکر کو زمین پر ہی نہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سرے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، زمین پر بھی تیرا ہی جھنڈا ہے۔ آج شب معراج ہے، سدرۃ المنتہا تک بھی دیکھے تو اے حبیب مکرم تیری ہی جوت نظر آ رہی ہے۔ جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا، یہاں فرش پر بھی وہاں عرش پر بھی تیری ہی عظمت کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ تیرے رب نے تجھے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ شوکتیں عطا فرمائی، جدھر بھی دیکھا جائے اے محبوب تیرے دیوانے دیکھیں تو تیری ہی شان رحمت للعالمین ہی نظر آئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ٹانکے جو ہیں نا، وہ نشان سارا، یہ بخاری شریف میں یہاں تک یہ ناف کے نیچے جو بال ہیں یہاں تک، یہ حلقوم سے لے کر یہاں تک کاٹنے کا ذکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں سے یہاں تک اشارہ کر کے فرمایا۔ تو کتنی مرتبہ شک صدر ہوا؟ موت کا فرشتہ آئے تو آپ بھول جائیں گے؟ بولو نا، بولو بولو۔ کیسے امتی ہیں ہم یار کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر اتنا عظیم معجزہ یہ کتنی بار ہوا ہے۔ افسوس کی بات نہیں؟ بولو نا یار، ہوں تو بول دو نا، ہے یا نہیں؟ تو آج یاد کر لیا، آج یاد کر لیا۔ تو یاد رکھنا ہے شک صدر ہوا کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پھر دہرائی کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام طفلی، زمانہ طفلی، بالکل چھوٹے تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پا رہے تھے، تو شک صدر ہوا۔ تفصیل نہیں بتانا چاہتا کہ وقت نہیں۔ دوسری مرتبہ بلوغت کے قریب پہنچنے والے تھے تو اللہ نے شک صدر فرمایا۔ میرے حبیب کی جوانی کو ہم نے وہ پاکیزگی، طہارت اور کمال عطا فرمانا ہے، کسی نبی کو بھی یہ کمال حاصل نہ ہوا، اس لیے شک صدر فرمایا۔ اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں۔ قرآن کا نزول ہونے لگا تو اس کے لیے رسول اللہ کو تیار کرنا تھا۔ تیسری مرتبہ شک صدر ہوا۔ شک، کوئی یہ کہے کہ جناب حافظ قرآن پورا قرآن سینے میں رکھے ہوئے نا، انہوں نے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ فرماتے تھے زملونی زملونی، جسم مبارک ایسے جیسے بخار ہے۔ سن لو، جواب سننا ہے، سننا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا آب و تاب کے ساتھ اور پورے جلال کے ساتھ نازل ہو رہا تھا، یہ صرف سینہ مصطفیٰ کو قوت عطا فرمائی گئی تھی کہ اس پر قرآن نازل کیا جائے۔ اگر اس وقت وہ جو نزول قرآن ہے کسی پہاڑ پر ہوتا تو متحمل نہ ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانی پانی ہو جاتا۔ یہ صرف اور صرف دل مصطفیٰ کی قوت ہے۔ قرآن آ رہا تھا تو جلال کے ساتھ آ رہا تھا، میرے حبیب مکرم کے دل پر اترا
مصطفیٰ نے اس جلال کو تو رکھ لیا، پھر اس جلال قرآن کو جمال قرآن میں تبدیل کر کے ہمارے سینوں میں منتقل کر دیا۔ اب قرآن جمال کے ساتھ ہے، اب قرآن جلال کے ساتھ نہیں، وہ جلال نہیں جس جلال کے ساتھ وہ نازل ہو رہا تھا۔ مر نہ جائے دنیا، بہرحال یہ بحث نہیں، یہ تو چلتے چلتے آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی بات آ گئی۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق تھا، پتہ کتنا تھا وہ؟ ارشاد فرمایا ثم اوتیتو بدابۃ ابیض، یہ بخاری میں بھی ذکر ہے، ترمذی، نسائی، مختلف کتابوں میں اور سیرت کی تمام کتابوں میں، اور یہ مسلم شریف ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میرے پاس لایا گیا ایک جانور، وہ سفید رنگ کا تھا، فوق الحمار، گدھے سے بڑا تھا، دون البغل، لیکن خچر سے چھوٹا تھا، سفید رنگت کا تھا، یقال لہ البراق، اسے براق کہا جاتا ہے، کسی نبی کے لیے نہیں، یہ تمام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہے، سامان کئی ہزار فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور کی سواری کا عالم کیا ہے سنیں، یکاؤ خطوہ، یکاؤ خطوہ عند اقصی طرفہ فحملت علیہ، فرمایا اس کا ایک قدم تو ادھر اور دوسرا اتنی دور جہاں پر انسان کی نظر جاتی ہے، یہ مصطفیٰ کی سواری کا دوسرا قدم ہے، مصطفیٰ کی سواری کا دوسرا قدم ہے۔ جو سائنس مضامین پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر فزکس، جو مادے کی کس قسم سے تعلق ہے فزکس کا، روشنی سے ہے اور بشارت سے ہے، روشنی سے ہے اور بشارت سے ہے، تو وہ ذرا تھوڑی سی بحث سماعت فرمائیں۔ یہ کونسٹانس جیورجیو ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے پروفیسر، اور یہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں رومانیہ ملک کے۔ تو سیرت کے موضوع پر اس عیسائی نے ایک کتاب لکھی جس کا ترجمہ حلب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد التونجی نے کیا، جو نظرائے جدیدہ فی سیرت رسول اللہ کے عنوان سے بیروت سے شائع ہوا۔ تمام بلاد اسلامیہ خصوصاً عرب کنٹریز، سعودیہ عربیہ، قطر، لبنان، دبئی وغیرہ کی لائبریریوں کی زینت یہ کتاب ہے۔ یہاں پر اس عیسائی ڈاکٹر نے، عیسائی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس واقعہ پر علوم طبیعت کی روح سے دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں واقعہ معراج پر۔ پہلا اعتراض رفتار کی سرعت کے متعلق ہے، دوسرا یہ کہ کیا جسم خاکی کے لیے ممکن ہے کہ فضا میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر پرواز کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ بشر ہو اور روشنی کی رفتار پیچھے رہ جائے، وہ بشر ہو کر اس کی رفتار سے بھی آگے بڑھ جائے؟ معراج کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افق کے اعلیٰ تک تشریف لے گئے، منتہا سدرۃ المنتہا تک، پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ حالانکہ آئنسٹائن مشہور عالم سائنس یعنی سائنسدان اور ریاضی دان کے نزدیک کائنات کے دائرہ کے قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو یہ مسافت جو ہے طے کرنے کے لیے 3000 ملین نوری سالوں کا عرصہ درکار ہے۔ کتنا؟ 3000 ملین نوری سال، 3000 سال نہیں بھائی، 3000 ملین نوری سال قطر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر کون سفر کرے؟ روشنی۔ اللہ اکبر۔
تو روشنی کنی رفتار نہ چل دی ہے، یہ بھی ذرا سن لینا۔ جب کہ روشنی کی اپنی رفتار 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کتنی؟ 3,00,000 بھائی، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جسے ہندسوں میں یوں لکھا جا سکتا ہے 3 ارب نوری سال۔ کتنا عرصہ لگے جی؟ 3 ارب نوری سال۔ سنیں، وزیر خارجہ موصوف لکھتا ہے عیسائی کہ اگر علم طبیعت کی نزدیک یہ امر ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل عرصے میں طے ہوئی ہو، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ او بابا، اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو وزیر خارجہ لکھتے ہیں کہ ہم عیسائی بھی بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے مذہبی عقائد میں شمار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی کتابوں میں موجود ہے۔ انجیل مرکز کے 16ویں باب کی 19ویں آیت ملاحظہ فرمائیں، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر ہمارے عیسیٰ، ہمارا عقیدہ عیسائیوں کا کہ خدا کی جانب داہنی جانب بیٹھ گیا، تو اگر ہمارا عیسیٰ بیٹھ سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام ایک آنے واحد سے پہلے رب کا دیدار کر کے واپس کیوں نہیں آ جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح ستہ ہے، دیگر کتب احادیث ہیں جن میں برملا طور پر وضاحت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گئے، اللہ لے گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع بشریت میں تھے، جامع بشریت میں تھے، جامع بشریت میں مصطفیٰ علیہ السلام تھے۔ اور اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ شعر سمجھ جاؤ تو بات بن جائے، شعر سمجھ جاؤ تو بات بن جاؤ۔ پھر سنو، اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ خیر البشر ہیں، تو معراج مصطفیٰ سے مجھے کیا سبق ملا؟ پہلا آسماں نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے، دوسرا آسماں نیچے، تیسرا نیچے، چوتھا نیچے، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا نیچے، عرش نیچے، سب نیچے رہ گیا، تارے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین، کہکشاں، سب نیچے رہ گئے، نوریوں کا سردار جبریل نیچے رہ گیا، مصطفیٰ خیر البشر ہو کر سب سے اوپر چلا گیا۔ بشریت کی ذات میں ہے گردوں، یہ اقبال کا ایمان۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔